اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے، حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے، ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے، وہاں آنا پڑے گا۔ وہاں لیشہدوا منافع لہم، آئے پیدل آئے، اونٹنیوں پر آئے، جہازوں پر آئے، جیسے بھی آئے، جہاں آئے۔ اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی، اسے وسعت دے دی گئی پوری دنیا میں۔ حج وہاں، قربانی ہم یہاں کر رہے ہیں۔ حج تو یہاں نہیں ہو سکتا کہ قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو، اس کی ایک شان کو، اس کی ایک کیفیت کو جو ہے، اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں، جہاں بھی مسلمان ہیں قربانی دے۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تم یاد کرو، اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگرچہ یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر، اسلامی نظام میں، اسلام میں آ کر اتنا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں تو قربانی تھی ہی صرف قربانی، لہذا وہ قربان گاہ کہلاتا تھا، جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا، قربان گاہ۔ اور جو یروشلم میں جو ان کا جو مسجد تھی، جو ہیکل سلیمانی، وہ بھی قربان گاہ، قربان دیتے تھے۔ سب سے بڑی عبادت یہی تھی۔ نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ امت مسلمہ میں آگے ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ، حج کے موقع پر قربانی، اس میں خاص نکتہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں منکرین حدیث ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو قربانی کے خلاف، یہ ضیاع ہوتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس سے غریب کو کسی کو دے دو پیسے۔ قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ اور ضائع کہاں ہوتا ہے؟ یہاں کہیں ضائع ہوتا ہے گوشت؟ ایک بوٹی تک ضائع نہیں ہوتی، اس کی کھالیں ضائع نہیں ہوتی، اس کے روزے ضائع نہیں ہوتے۔ اب تو کوئی چیز آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ جو اس کی استعمال نہ کر دیتے۔ اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مرغیوں کی جو خوراک ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے، کوئی شے ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں وہاں ضیاع ہوتا تھا، لیکن ایک دور تک بات کیا تھی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاش کی اور تھا ہی نہیں۔ بھیڑیں بکریاں پال لی تو ان کو اچھی قیمت مل جاتی تھی قربانی کے لیے جب حاجی آتے تھے، یہ ان کا معاش کا ایک سپورٹ ہو گیا۔ چلے آ رہے ہیں بکرے، حبشہ سے آتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ڈیرہ غازی خان سے آ رہے ہیں، کہیں اور سے آ رہے ہیں، یہ قربانی کے جانور آتے تھے۔ پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کے گوشت کو سکھا کر پورا سال کھاتے تھے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ یہ للے تللے تو نہیں تھے جو آج ہیں، یہ تیل کی دولت ہے جس کی وجہ سے جو ان کے ہاں عظیم انقلاب آ گیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ تو 100 سال کے اندر کی بات ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حاجی ہی جا کے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے وہاں پر، حاجی ہی جو ہے وہ قربانی بکرا خرید رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے نا۔ پھر گوشت کتنا کھا جائے گا حاجی؟ تو ظاہر بات ہے وہی کھاتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے۔ میں نے خود سن 62 کے اندر دیکھا ہے کہ کھڑے رہتے تھے بدو لوگ آ کر، اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فوراً جو ہے وہ لے گئے۔ وہ تو زیادہ ہم لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی وہ کھال اتروائی اور کلیجی نکال کے لا کے جو ہے وہ اس کو بھون کر کھا لیا اپنے کیمپ کے اندر۔ اور اس وقت تک یہ تھا کہ مینا کے اندر کیمپ بھی ایسے ہوتے تھے، کھلے جگہ، بڑے جو ہے گوشت پک رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اب تو وہاں جگہ ہے ہی نہیں سرے سے، نہ معلوم کتنی چوڑا کرتے جا رہے ہیں، کئی پہاڑ کاٹ دیے تاکہ یہ مینا کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے۔ لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب جو بڑھتا جا رہا تعداد کا معاملہ، لیکن یہ کہ یہ بالکل بکواس تھی کہ کوئی ضائع ہوتا ہے۔ ضائع کہاں ہوتا ہے؟ ضائع وہاں ہوتا تھا، اس لیے اس کو وہ کہتا تھا غلام احمد پرویزی کہ وہاں جائز ہے۔ بھئی وہاں تو تم جو جس کو جائز کہہ رہے ہو تو ضائع ہونے کا تو اگر معاملہ تھا تو وہاں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ افغان جہاد جب ہو رہا تھا تو پورے بڑے 747 جہاز بھر کر قربانی کے گوشت کے آتے تھے یہاں افغانستان میں مجاہدین کے لیے، اور وہاں جو یہاں پہ ان کے وہ تھے مہاجرین تھے ان کے لیے، پورے ان کے جو جہاز بھر کر آتے تھے، اتنا گوشت وہاں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمارے اندر اس روح قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ ہوا کیا ہے اس 1400 سال میں بدقسمتی سے، ایک طرف تو شکر ادا کیجئے
کہ کم سے کم دین کا ڈھانچہ برقرار ہے. حج ہو رہا ہے، 30 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں، عمرہ ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی عمرہ کر رہے ہیں. یہاں ہمارے ہاں 25,000 کا شہر اعتکاف آباد ہو جاتا ہے. چلیے، اسلام کا ڈھانچہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا، روح نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات. یہ روح جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ وفاداری ہے، اللہ کے لیے ہر شے قربان کرنے کو تیار ہونا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب تک یہ روح نہیں ہوگی، اسی لیے فرمایا سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو تم اونٹ اگر ذبح کرتے ہو یا بکرا یا کوئی اور چیز، بیل، گائے، اللہ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہاں، اگر تقوی تمہارے اندر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. وہ روح تقوی وہ ہے نہیں. ایسا بھی ہوگا کوئی بہت بڑے سیٹ ہوں گے، وہ کوئی 50,000 کا میڑا خرید کر اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کو مہندی لگا رکھی ہے اور رنگ لگا رکھے ہیں اور ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور لے کر پھر رہے دکھا رہے ہیں کہ اس شان کی قربانی ہم دیں گے. یہ تو سب دکھاوا ہے. اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، دے لے کی اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کو بھی حج کی توفیق دے ان کو بھی جو حج مبرور ہو. اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ چند افعال ایسے ہیں کہ جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک شخص کفر سے اسلام میں آئے. اب ظاہر بات ہے اسلام لانے سے پہلے کہ اس کی زندگی جو ہے کفر کی، شرک کی جو بھی تھی معاف ہو گئی، بات صاف ہو گئی. نمبر 2، حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. لیکن وہ حج کون سا ہوگا؟ حلال کی کمائی سے کیا جائے. اس میں ساری شرائط ملحوظ رکھی گئی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ کوئی اور ہو. آپس میں جھگڑتے ہیں وہاں. ٹیکسی کی ہے 5 آدمیوں نے. اب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 میں جو درمیان میں بیٹھا ہوا وہ تو ایسے جیسے کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ لڑتے ہیں کہ اب مجھے باری دو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر وہ روح تقویٰ ہے تو پھر نہیں ہوتی. آپ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیجیے اور اس میں اپنے ایثار کیجیے. آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ بنا لیں. تو اس حوالے سے حج کو کہا گیا حج مبرور کہ کوئی شخص جو ہے اگر حج ایسا کر لے، ایسا پاک و صاف، تو وہ پھر ایسے ہو کر آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ابھی وہ اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کا پچھلا پوری زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کمائی کی جو ہے حلال کی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجیے. حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے حج کے لیے آیا ہے، دور سے آیا ہے، اشغث اغبرا یطیل سفرا، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال غبار آلود ہے، کیونکہ وہ ہوائی جہاز سے تو آتے نہیں تھے، وہ تو اونٹ کے اوپر سفر کر کے آتے تھے. تو اندازہ کیجیے کیا ان کا حلیہ بن جاتا ہوگا. نہاتے بھی نہیں تھے، مبادا کوئی بال ٹوٹ جائے. احرام کے اندر تو بال بھی توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہانے کے سے بھی رکے رہتے تھے. اسی لیے تو کہا ہے ثم لیقضوا تفثهم. پھر جب یہ سب تم کچھ کر لو تو پھر اپنا جو بھی میل کچیل ہے وہ دور کرو، اپنا نہاؤ دھو اور اپنا احرام کھول دو. اور گویا کہ جیسے عید ہوتی ہے، ہمارے یہاں عید کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ طواف ہے، طواف زیارہ، کہ جو یوم نحر کو قربانی دینے کے بعد اور رمی جمرات کے بعد پھر جاؤ اپنا حجامت بھی کروا کر سر منڈوا دینا جو ہے افضل ہے. پھر جاؤ اور جا کر اب کپڑے پہن کر گویا کہ عید منانے کے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ اور طواف زیارت کرو. یہ طواف زیارت جو ہے یہ جو ہمارے ہاں عید اضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں اس کے قائم مقام ہے. یہ ہے اس طریقے سے یہ نظام آپس میں بڑا مربوط ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.